شروع کرتے ہیں. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. آیت نمبر 3 سے آج ہم شروع کریں گے. سب سے پہلے میں تلاوت کروں گا اور اس کے بعد ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے ہم انشاءاللہ تعالی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین يغضون اصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. جی آیت نمبر 6 تک آج ہم انشاءاللہ العزیز پڑھیں گے. ہم آتے ہیں ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ. یہ شخص کال کر رہا ہے. ان الذین بے شک وہ لوگ یغضون جو پست رکھتے ہیں اصواتہم اپنی آوازوں کو. صوت کہتے ہیں آواز. ٹھیک ہے, صوت کہتے ہیں آواز. اصوات اس کی جمع ہے. اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں عند پاس رسول اللہ اللہ کے رسول. اللہ کے رسول کے ہاں اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں. اولئک یہی وہ لوگ ہیں الذین کہ وہ لوگ امتحن اللہ کہ آزما لیا ہے اللہ نے, امتحان لے لیا ہے اللہ تعالی نے, قلوبہم ان کے دلوں کا, للتقوی تقوی کے لیے. یہ لوگ اللہ کے رسول کا کتنا ادب کرتے ہیں. اللہ نے تقوی کے معیار کو دیکھو کیا بنا دیا, اللہ کے رسول کا ادب. اللہ کے رسول کا ادب جو کرتا ہے اس کا مطلب ہے وہ اللہ سے ڈرتا ہے. للتقوی تقوی کے لیے اللہ نے ان کے دلوں کو آزما لیا تقوی کے لیے. اللہ کے رسول کی عظمت جس شخص کے دل میں ہوگی اس کا مطلب ہے کہ وہ مومن ہے. آپ سب کے ہاں آواز آ رہی ہے کلیئرلی؟ سب کے پاس آواز کلیئرلی پہنچ رہی ہے؟ جی کر سب ٹھیک ہے سب آواز آ رہی ہے بالکل صاف.
تقوی کا معیار، یعنی کہ تقوی چیک کرنے کے لیے جو چیزیں ہوتی ہیں اس میں یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمت کو دل میں بٹھانا، آپ کی عزت کرنا۔ منافقین جو تھے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی عزت نہیں کیا تو منافق ٹھہرے۔ ایسے لوگ جو اللہ کے رسول کو اذیت دیتے تھے، چاہے کلام کی صورت میں ہو، کسی صورت میں بھی، وہ منافق ٹھہرے۔ تو منافق ہے، اس کے دل میں اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی عزت و احترام نہیں بیٹھ سکتا۔ اس لیے ایسے لوگ جن کے دلوں کو اللہ نے آزما لیا ہے، جن کے دل ایسے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی عزت اور احترام پر انہیں قائم رکھتے ہیں، انہیں بلاتے ہیں اس طرف، یہ کیا ہے؟ لہم مغفرہ، ان کے لیے مغفرت، بخشش، واجر عظیم، اور بہت بڑا اجر ہے۔ مغفرت یہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا انسان پر انعام ہوگا۔ دنیا میں سب سے بڑا انعام کیا ہے انسان کے لیے؟ کہ اسے ہدایت مل جائے۔ دنیا میں سب سے بڑا انعام انسان کے لیے یہ ہے کہ وہ ہدایت کے راستے پر آ جائے، وہ کفر اور شرک بدعات ان سے دور ہو جائے، ہدایت پر چل پڑے، یہ اللہ کا سب سے بڑا انعام ہے۔ اور قیامت کے دن سب سے بڑا انعام کیا ہوگا انسان کے لیے؟ کہ اللہ تعالیٰ اس سے درگزر فرمائیں اور اس کو معاف کریں۔ لہم مغفرہ، ان کے لیے بخشش ہے، وہ اجر عظیم، اور ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑا ثواب۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، ینادونک، جو آپ کو پکارتے ہیں، آوازیں لگاتے ہیں، من وراء الحجرات، حجروں کے پیچھے سے۔ اصل میں حجرات یہ جمع ہے اور اس کا مطلب ہے کمرے، ایک کمرہ اسے ہم کہتے ہیں حجرہ۔ حجرہ عام طور پر ہم اردو میں بولتے ہیں کہ حجرہ کہتے ہیں لفظ، تو یہ کمرہ کی اس کا مطلب حجرات کا مطلب ہے کمرے۔ یہ تھا کہ مسجد النبوی کے ساتھ بائیں جانب مختلف چھوٹے چھوٹے جو ہے کمرے تھے یا رہائشیں تھیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی جو رہائش تھی وہ بھی بالکل مسجد النبوی شریف کے بالکل ساتھ متصل۔ اس وقت کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کا روضہ مبارک ہے، تو سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا گھر ہے یا ان کا کمرہ ہے، ان کا کمرہ جب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی رہائش تھی، ٹھیک ہے، یا ان کے حصے میں جو کمرہ تھا، اسی کمرے میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا سے گئے، اور وہیں پر پھر آپ کو وہیں پر ہی روزہ ہے، کیونکہ یہ اصول ہوتا ہے کہ نبی جس جگہ پر وفات پائے اسی جگہ پر اس کو دفنایا جاتا ہے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے شریف میں۔ تو یہ تھا مسجد نبوی کے ساتھ متصل کمرے۔ اب جو لوگ وفود آتے ملنے کے لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے، دیگر جو لوگ آتے ملاقات کے لیے، وہ کیا کرتے؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقات کے لیے یا تو انتظار کرتے یا کسی طریقے سے پیغام بھجواتے اور آپ سے ملتے۔ آپ اکثر مسجد نبوی شریف میں ہی تشریف فرما۔ تو ایک دفعہ ایسے ہوا کہ کچھ دیہاتی لوگ آئے۔ عام طور پر جو دیہات میں رہنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ آداب سے کچھ ناواقف ہوتے ہیں، الا قلیل کچھ ہوتے ہیں آداب سے متصف بھی ہوتے ہیں، لیکن اکثریت دیہاتیوں کی یہ ہوتی ہے کہ ان کے اندر شعور، ادب، نرمی، یہ چیزیں کم ہوتی ہیں، تھوڑے سے سخت مزاج ہوتے ہیں اور بے ادب، اور تھوڑا سا ان کا جو رویہ ہے وہ سخت سا ہوتا ہے۔ اس طرح کچھ لوگ آئے اور آ کر انہوں نے باہر سے آوازیں لگانا شروع کر دی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لے کر، جس طرح ہم کسی کے لیے آواز لگائیں، اوے زید باہر آؤ، اوے فلاں باہر آؤ، میری بات سنو، اس طرح کر کے انہوں نے آوازیں لگانا شروع کر دی۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے اسم گرامی پکار کا اس طرح مثال بھی نہیں دینا مناسب نہیں سمجھتے۔ تو دروازے کے کمرے کے باہر یا آپ کی رہائش کے باہر انہوں نے آواز لگانا شروع کر دی، تو پھر آپ اللہ رب العزت نے یہ آیات نازل فرمائیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ادا۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، ینادونک، جو پکارتے ہیں آپ کو، من وراء الحجرات، کمروں کے پیچھے سے، اکثرهم، ان میں سے اکثر ایسے ہیں، لا یعقلون، جن کو کوئی شعور ہی نہیں، عقل ہی نہیں، عقل سے پیدل ہے، ولو انہم، اور اگر بے شک وہ، صبروا، صبر کرتے، انتظار کرتے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فارغ ہونے کا، گھر سے باہر نکلنے کا۔ اصل یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی جو بڑی شخصیت ہے
اس کے اوقات ہوتے ہیں آرام کے، اور کیونکہ ان کی مصروفیت بہت زیادہ ہوتی ہے، ان کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں کہ اپنے جسم کو دے پائیں، اپنے گھر والوں کو وقت دے پائیں، انہیں ایک انسان ہونے کے ناطے ہر ایک شخص کے ضروریات ہوتی ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اگر گھر میں تشریف فرما ہیں تو انہیں چاہیے تھا کہ باہر کھڑے ہو کر انتظار کرتے تاکہ آپ خود ان کے بعد تشریف لے آتے، ولو انہم، اور اگر بے شک وہ صبروا، صبر کرتے، حتی، یہاں تک کہ تخرج الیہم، آپ ان کی طرف نکلتے، لکان خیر لہم، یہ ان کے لیے بہت بہتر ہوتا، اس سے کہ وہ آوازیں لگاتے پھر رہے تھے۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ ان کو پتہ نہیں تھا، کم علمی میں انہوں نے ایسا کیا، جہالت کی وجہ سے ایسا کیا، تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، مہربان۔ لیکن اب کس چیز کا علم آ جانے کے باوجود، علم ہونے کے باوجود کوئی اگر ایسا کرتا ہے تو وہ گناہ گار ہے، وہ سزا کا مستحق ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو، ان جاءکم، اگر آ جائے تمہارے پاس، فاسقن، فاسق، فاسق اصل میں کہتے ہیں گناہ گار، ایسا گناہ گار جو کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو یا صغیرہ پر ہمیشگی کرنے والا ہو، یہ ہم کہتے ہیں فاسق، گناہ گار۔ ان جاءکم فاسق، اگر آ جائے تمہارے پاس کوئی گناہ گار، بنبأ، ان کسی خبر کے ساتھ، فتبینوا، تو تم اس کی تصدیق کر لیا کرو۔ مثال کے طور پر یہ آیت بہت اہم ہے، اس پہ آپ نے غور کرنا ہے، تھوڑا سا اہتمام کے ساتھ اس آیت مبارکہ کو سننا ہے۔ ہمارے پاس اکثر اوقات لوگ خبریں لے کر آتے ہیں، دوست بھی، احباب بھی، بہن بھائی بھی، یا سوشل میڈیا پر ہم خبریں سنتے ہیں، اخبارات یا دیگر ذرائع سے ہمیں جو خبریں معلوم ہوتی ہیں، تو ہمیں اس پر کوئی بھی رائے باندھنے سے پہلے، کوئی بھی کمنٹ کرنے سے پہلے اس کی تصدیق کر لینا چاہیے، اس کی تصدیق کر لینی چاہیے۔ اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ کوئی بھی فاسق شخص تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو تم اس کی تصدیق کر لیا کرو۔ کیوں؟ تصدیق کرنے کے بہت سے فائدے ہیں، بہت فائدے۔ اگر انسان کسی خبر کی تصدیق کر لے تو وہ بہت زیادہ فتنوں سے بچ سکتا ہے، بہت زیادہ فتنوں سے بچ سکتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص آئے، آپ کا دوست، اور آپ سے کہے کہ فلاں نے جو ہے وہ تمہارے ساتھ یہ کیا ہے، یا تمہارے فلاں چیز کو جو ہے نقصان پہنچایا ہے، اور اگر وہ شخص اگرچہ وہ ٹھیک کہہ رہا ہو، وہاں پر کوئی چیز ایسی پڑی ہو اس کو نقصان پہنچا ہو، لیکن وہ چیز آپ کی نہیں ہے، کسی اور کی ہے، اب آپ اس کی بات کو سچ سمجھ لیتے ہیں اور اس چیز کو اپنا سمجھتے ہوئے جا کر کسی کو نقصان پہنچاتے ہیں، یا وہاں پر کوئی معاملہ کھڑا کر دیتے ہیں، تو بعد میں پھر جب آپ کو پتہ چلے گا کہ اس چیز تو میری تھی ہی نہیں، پھر آپ اس پر پچھتائیں گے، پچھتاوا ہوگا۔ اس لیے کوئی بھی بات ہو اس میں تصدیق کر لینا لازمی اور ضروری ہے۔ ہمارے ہاں سوشل میڈیا پر آج کل بہت ٹرینڈ ہے کہ لوگ جو ہیں خبریں شیئر کرتے رہتے ہیں، کرتے جاتے ہیں، اور ایک جھوٹی خبر کو بہت سے لوگ شیئر کر بیٹھتے ہیں، کم جہالت میں، کم علمی میں، یا انہیں پتہ نہیں ہوتا، یا وہ جان بوجھ کر ایسا کرتے ہیں، لیکن ہر صورت میں وہ گناہ گار ہیں۔ کیوں؟ کہ انہوں نے تصدیق کیوں نہیں کی کسی بھی معاملے کی؟ یہ تو ایک عقل بھی انسان کو کہتی ہے کہ کوئی بھی معاملہ ہو اس کی تصدیق کیے بغیر اس کو آگے شیئر نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے کہ کوئی کلام، یہ سوشل میڈیا کی ہی صرف بات نہیں ہے، یہ عام حالات میں بھی ہم کسی کی بات سنیں، ہو سکتا ہے کوئی چغل خور ہو، چغلی لے کر آپ کے پاس آیا ہو، فساد ڈالنا چاہتا ہو، لڑائی جھگڑے کرانا چاہتا ہو، تو یہ شیطانی معاملات ہیں، یہ شیطانی کام ہے، ایک سے بات سن کر دوسرے کو پہنچا دینا۔ بعض اوقات ایسی اخبار ہوتی ہیں جن کا پہنچانا ضروری ہوتا ہے، وہ سچی اخبار ہوتی ہے، لیکن ایسی خبریں جن کا آپ کے ساتھ تعلق نہیں ہے، آپ کے دین کے ساتھ، آپ کے معاملات کے ساتھ، ایسی خبروں کو آگے نشر کرنا کوئی اچھا کام نہیں ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، اسلام کے یعنی کہ کسی بھی شخص کے اچھے مسلمان ہونے کی علامت یہ ہے کہ وہ فضولیات کو ترک کر دے۔ یہ حدیث انشاءاللہ میں آپ کو یاد کرنے کے لیے، زبانی یاد کرنے کے لیے دوں گا انشاءاللہ۔ تو جو بے فائدہ چیزیں ہیں ان سے انسان دور رہے، اپنے آپ کو دور رکھے، پرہیز کرے۔ اب سوشل میڈیا کے متعلق چلو بات چل ہی نکلی ہے تو میں بات مزید واضح کر دوں، یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ کوئی بھی چیز اگر اس کا تعلق بے حیائی سے ہے، اگر اس کا تعلق جرم سے ہے، اگر اس کا تعلق ظلم سے ہے، تو ایسی چیز اگرچہ سچی بھی ہو،
ایسی خبر اگرچہ سچی بھی ہو اس کو نشر کرنا جرم ہے، جرم کو نشر کرنا بھی جرم ہے، جرم تو بذات خود جرم ہے، لیکن اس کی ویڈیو بنانا اور اس کو آگے نشر کرنا یہ بھی جرم ہے۔ کیوں کہ جب کسی بھی جرم کی ویڈیو بنائی جاتی ہے اس کو آگے نشر کیا جاتا ہے تو وہ لوگ جن کے دماغ بالکل معصوم ہوتے ہیں، برائی سے خالی ہوتے ہیں، انہیں اس برائی کا علم نہیں ہوتا، وہ بھی برائی کے متعلق جان لیتے ہیں اور ان شیطان جو ہے ان کے جذبات کو پھر اس برائی پر ابھارتا ہے، تو جرم کے پھیلانے سے جرم پھیلتا ہے، جرم کے پھیلانے سے جرم پھیلتا ہے، جرم ختم نہیں ہوتا۔ ایک منٹ سے میوٹ کر لوں یہ شخص یہ ہے۔ جرم کو پھیلانے سے جرم پھیلتا ہے، جرم ختم نہیں ہوتا۔ آج کل ہمارے ہاں یہ ہے مسئلہ، کوئی بھی کوئی مسئلہ ہو جائے، ٹھیک ہے، یہ جو خبریں آتی رہتی ہیں اخبارات میں اس طرح کی دیگر، تو اس طرح کی خبریں جو میڈیا بہت اٹھاتا ہے، بہت اٹھا کر اس کو بیان کرتا ہے تاکہ چھوٹے چھوٹے گھروں میں بچے ہوتے ہیں وہ ان خبروں کو سنتے ہیں، وہ کیا سمجھتے ہیں، ان کا ایک انٹرسٹ بڑھتا ہے کہ یہ کیا چیزیں ہیں، یہ کیا ہو سکتے ہیں، یہ الفاظ کیا ہے، تو ساتھ میں تصاویر بھی دیتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا، اعوذ باللہ من ذالک۔ یہ سارا بیرونی ایجنڈے ہیں جو پاکستان میں بے حیائی کو فروغ دینے کے لیے کام کر رہے ہیں، اس طرح کی خبروں کو بار بار اٹھاتے ہیں، پھیلاتے ہیں۔ اصل میں یہ ہے کہ اسلامی قوانین کے تحت ایسے اشخاص کو فوراً سزا دی جائے اور جرم کو چھپایا جائے، کسی کو پتہ بھی نہ چلے اور سخت سزا دی جائے، لیکن جو سزا جس طرح اسلامی طریقے ہیں اس کے مطابق دی جائے تاکہ جرم کنٹرول ہو اور جرم کو آگے پھیلایا نہ جائے، یہ اصل چیز ہے۔ جرم کو آگے پھیلانا یہ بھی گناہ ہے، اس کی ویڈیو بنانا یہ بھی گناہ ہے، اس کو نشر کرنا گناہ ہے۔ تو یہ ہے کوئی بھی بات، کوئی بھی خبر آپ کے پاس کوئی بھی لے کر آئے، سب سے پہلے آپ اس کی تصدیق کریں، کیا یہ واقعی ایسا ہے، کیا یہ سچی بات ہے؟ فتبینوا، تو تم اس کی تصدیق کر لیا کرو، ان تصیبوا، ایسا نہ ہو کہ تم پہنچاؤ قومن، کسی قوم کو، بجہالت، نہ جانتے ہوئے، یعنی کہ تم انتقام یا مصیبت یا کوئی لڑائی جھگڑا اس طرح کوئی قدم اٹھا بیٹھو اور ان کو تم جو ہے وہ مارو پیٹو یا اس طرح انہیں کوئی زیادتی کر بیٹھو کسی قوم کے ساتھ یا کسی افراد کے ساتھ، گروہ کے ساتھ، قبیلے کے ساتھ، بجہالت، نہ جانتے ہوئے، مطلق فاسق شخص کی خبر کے ساتھ کہ اس نے آ کر آپ کو بتایا ہے اور آپ تصدیق کیے بغیر جو ہے وہ اس کی بات پر عمل کر لیں اور ان کو جو ہے وہ جا کر نقصان پہنچا دیں۔ فتصبحوا، بس تم ہو جاؤ، علی، اس پر، ما فعلتم، جو تم نے کیا، نادمین، شرمندہ۔ تو بات کی جو شرمندگی ہے اس کا کیا فائدہ؟ بطلا حاصل ہے، اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے کسی کو نقصان پہنچانے سے پہلے، کوئی قدم اٹھانے سے پہلے اس کی تصدیق کر لیا کرو۔ گھروں کے کتنے معاملات ہوتے ہیں، فیملیز کے معاملات ہوتے ہیں، رشتہ داریوں کے معاملات ہوتے ہیں، رشتوں کے معاملات ہوتے ہیں، تو لوگ، خواتین اور اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ آپس میں ایک سے بات سنی اور پھر بات آگے کرتی، یہ چگلیاں اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں یہ بہت زیادہ معاشرے میں عام ہیں، بہت زیادہ عام، ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ قبرستان سے گزر رہے تھے تو آپ کو خبر ہوئی کہ 2 اشخاص کو عذاب ہو رہا تھا قبر میں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو 2 لوگ ہیں ان کو کسی بہت بڑے گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں دیا جا رہا، بلکہ یہ ایسے گناہوں کی وجہ سے عذاب دیا جا رہا ہے جنہیں لوگ معمولی سمجھتے ہیں۔ ایک جو ان میں سے ہے اس کو اس وجہ سے عذاب دیا جا رہا ہے کہ وہ چغل خور تھا، یہاں سے بات سنی اور آگے پہنچا دی، اس کی بات پکڑی، اس کو سنا دی، اس سے سنی، اس کو سنا دی، اس کا کام تھا چغل خوری، النمیمہ، نمیمہ کہتے ہیں چغل خوری، ایک نمام تھا، چغل خور، اس وجہ سے اس کو قبر کا عذاب ہو رہا ہے۔ اور جو دوسرا ہے اس کو قبر کا عذاب کیوں ہو رہا ہے کہ وہ پیشاب کے قطروں سے بچتا نہیں تھا، پیشاب کی چھینٹوں سے بچتا نہیں تھا، تو یہ 2 وجوہات کی بنا پر انہیں قبر کا عذاب ہو رہا ہے۔ تو اس لیے جو چغل خوری ہے یہ عذاب قبر کے جو عذاب قبر کے جو اسباب ہیں ان میں سے ہے ایک چغل خوری۔ اس لیے کوئی بھی شخص کسی کو کوئی بات کہے، کوئی بات پہنچائے، اس کی تصدیق کر لینا لازمی ہے اور ضروری ہے۔
خصوصی طور پر آپ نے اس آیت کو یاد رکھنا ہے. اگر آپ زبانی یاد کر لیں تو کیا ہی بات. پھر میں اس آیت کو پڑھتا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے. ان جاءکم، اگر آ جائے تمہارے پاس، فاسقن، کوئی ایسا فاسق شخص، بنبأ، کسی خبر کے ساتھ، فتبینوا، تو تم اس کی تصدیق کر لیا کرو. ان تصیبوا، ایسا نہ ہو کہ تم پہنچو قوم کسی، کہ تم پہنچا دو، کوئی زیادتی کر بیٹھو کسی قوم پر، بجہالت، نہ جانتے ہوئے، فتصبحوا، پس تم ہو جاؤ، علی ما فعلتم، اس پر جو تم نے کیا، نادمین، شرمندہ. پھر بعد میں تم شرمندگی کا اظہار کرو کہ ہمیں پتہ نہیں تھا اس نے یہ بات اس طرح کی تھی. پھر انسان بہت شرمندہ ہوتا ہے کہ میں نے یہ قدم اس طرح کیوں اٹھا لیا. کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے انسان کو تصدیق کر لینا چاہیے. ایک دفعہ میں پھر پڑھ دیتا ہوں. آج کا جو ہم نے آج سبق پڑھا ہے وہ یہ ہے، آیت نمبر 3 سے ہم نے شروع کیا. ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک وہ لوگ جو پست رکھتے ہیں اپنی آوازوں کو اللہ کے رسول کے پاس، یہی وہ لوگ ہیں، امتحان اللہ قلوبہم، امتحان لے لیا ہے اللہ نے ان کے دلوں کا، للتقوی، تقوی کے لیے. دیکھیے تقوی کا اللہ تعالیٰ نے تقوی کو معیار بنا دیا ہے کس کا؟ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے ادب. لہم مغفرہ، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے ادب کو تقوی کے لیے معیار بنا دیا. لہم مغفرہ، ان کے لیے مغفرت ہے، وہ اجر عظیم، بہت بڑا اجر ہے. کن کے لیے؟ جو اپنی آوازوں کو اللہ کے رسول کے پاس کم رکھتے ہیں، پست رکھتے ہیں. ان الذین، بے شک وہ لوگ، ینادون، جو آپ کو آوازیں لگاتے ہیں، من وراء الحجرات، کمروں کے باہر، حجروں کے باہر، حجروں کے پیچھے سے. اکثرهم، ان میں سے بہت سے ایسے ہیں، لا یعقلون، جو عقل ہی نہیں رکھتے. ولو انہم صبروا، اور اگر وہ صبر کر لیتے، حتی تخرج الیہم، حتیٰ کہ آپ خود تشریف لے جاتے ان کی طرف، لکان خیر لہم، یہ ان کے لیے بہت بہتر ہوتا. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ ہے بخشنے والا، رحم کرنے والا. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو. ان جاءکم فاسق، اگر آ جائے تمہارے پاس کوئی فاسق، بنبأ، کسی خبر کے ساتھ، فتبینوا، تو تم اس کی تصدیق کر لیا کرو، چھان بین کر لیا کرو. ان تصیبوا، ایسا نہ ہو کہ تم کسی قوم کو کوئی ظلم پہنچاؤ، بجہالت، نہ جانتے ہوئے، فتصبحوا، پس تم ہو جاؤ، علی ما فعلتم، جو تم نے کیا، نادمین، شرمندہ. جو تم نے کیا ہے اس پر شرمندگی کا پھر تم اظہار کرو. اس وقت شرمندہ ہونے کا کوئی فائدہ نہیں. سو یہ آج کا ہمارا سبق تھا. آتے ہیں احادیث کی طرف جو آج میں نے آپ کو زبانی یاد کرنے کے لیے دیں گی. میں اس سے پہلے بتا دوں کہ الحمدللہ یہ لیکچر سارے ریکارڈ کرتے ہیں، تو یہ ریکارڈنگ جو ہے آپ کو بھیج دی جائے گی گروپ میں. کبھی بعض دفعہ کچھ افراد لیٹ انٹر ہوتے ہیں میٹنگ میں، کوئی تو کسی کو کوئی نیٹ پرابلم ہوتی ہے، کبھی کوئی کسی وجہ سے حاضر نہیں ہو سکتا، تو وہ ان ویڈیوز کو لازمی دیکھا کریں. یا بھی جو ہم ویڈیو گروپ میں شیئر کریں گے، جو لوگ بعد میں آئے ہیں کہ گروپ میں نہیں، سوری میٹنگ میں نہیں آ سکے، تو انہیں ان پر لازمی ہے وہ اس ویڈیو کو غور سے سنیں، تو انشاءاللہ العزیز انہیں یہ سارے آج کے سبق کی سمجھ آ جائے گی. جب بھی آپ کو کوئی مسئلہ ہو، کوئی کام ہو، آپ بعد میں ویڈیو کو لازمی سنیں. یہ ویسے بھی آپ سن سکتے ہیں اگر آپ کو سبق اچھی طریقے سے نہیں مل رہا یا یاد نہیں ہو رہا، تو آپ اس ویڈیو کو غور سے دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ. آئیے احادیث کی طرف. آج انشاءاللہ العزیز آپ کو میں قریباً 3 احادیث دوں گا، کیونکہ اب ہماری کلاس جو ہے وہ نیکسٹ ویک ہے، منڈے کی دن. سو منڈے اور ٹیوزڈے، سوموار اور منگل 2 دن ہماری کلاس ہوا کرتی. تو انشاءاللہ اب ہماری کلاس سوموار کو دن. یہ کون ہے؟ ایک دفعہ جی، آپ کے پاس اب بہت سے دن ہوں گے احادیث کو یاد کرنے کے لیے. تو آپ نے تینوں احادیث یاد کرنی ہے. میں 3 احادیث دوں گا، آپ نے ان کو اچھی طریقے سے یاد کرنا ہے. جب آپ کو احادیث کا ترجمہ نہیں آ رہا ہو تو آپ ویڈیو کو اینڈ سے دیکھ لیں. ہم آخر میں رکھتے ہیں احادیث کا سبق. ویڈیو اوپن کریں، ٹھیک ہے، کھولیں اپنے موبائل سے،
اور اس کو تھوڑا سا آگے لے جائیں اور دیکھ لیں احادیث کا ترجمہ میں بیان کر رہا ہوتا ہوں، اس سے آپ احادیث کو سن سکتے ہیں، الفاظ کے پڑھنے میں بھی آپ کو مدد ملے گی اس سے، اور ان کا ترجمہ سننے میں بھی آپ کو مدد حاصل ہے۔ سو ہم پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ اصحابہ اہل بیتہ وذریۃ اجمعین۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، عن کا مطلب ہوتا ہے سے، ان کے جس سے روایت نقل کی جا رہی، رضی اللہ یہ دعا کا کلمہ ہے، اللہ تعالی راضی ہو جائے عنہ ان سے۔ قال فرماتے ہیں، قال فرمایا، رسول اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے؟ درود شریف ہے جو ہم پڑھتے ہیں، صلی اللہ اللہ تعالیٰ درود بھیجے آپ پر، وسلم اور سلام بھیجے، درود و سلام اللہ تعالیٰ کن پر بھیجے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ تو من حسن اسلام المرء، من سے، حسن اچھے، اسلام المرء، مرء کہتے ہیں آدمی کو، آدمی کے اسلام کے اچھا ہونے کی علامت یہ ہے، ترکہ کہ وہ چھوڑ دے، ما اس چیز کو، لا یعنیہ جو اس کو کوئی فائدہ نہیں دیتی، جس سے اس کا کوئی سروکار نہیں ہے، تو بے فائدہ چیزیں، لا یعنی چیزیں، ان کو چھوڑ دینا، ان سے پرہیز کرنا، یہ اچھا مسلمان ہونے کی علامت ہے۔ تو آپ نے اس کو یاد کرنا ہے، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے حدیث حسن، یعنی کہ حدیث حسن ہے، صحیح ہے، رواہ الترمذی، اس کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے، وغیرہ اور ان کے علاوہ بھی، ہکذا اس طرح امام ترمذی رحمہ اللہ کے علاوہ بھی دیگر جو ائمہ ہیں انہوں نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ یہ ہے پہلی حدیث، آپ نے بس یہاں تک یاد کرنی ہوتی ہے، اور یہ حوالہ یاد کر لیں تو بہت اچھی بات ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، اسلام کے کسی بھی آدمی کے اچھا مسلمان ہونے کی علامت یہ ہے کہ وہ بے فائدہ چیزوں کو چھوڑ دے۔ یہ اس کا مفہوماً ترجمہ ہے، لفظی ترجمہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، جب آپ نے یاد کرنا ہوگا دوبارہ اس ویڈیو کو یہاں پر لا کر آپ یاد کر سکتے۔ تو دوسری حدیث، یہ پہلی حدیث ہے جو آپ نے یاد کرنی ہے، دوسری حدیث کی طرف آتے ہیں۔ جی دوسری حدیث، عن انس رضی اللہ عنہ، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے، یعنی کہ انہوں نے سنا اور وہ بیان کرتے ہیں، قال فرماتے ہیں کون؟ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لا یؤمن احدکم نہیں مومن ہو سکتا تم میں سے کوئی بھی، اس وقت تک، حتی یہاں تک کہ، یحب و پسند کرے، لاخیہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے، وہی کچھ، ما یحب لنفسی جو پسند کرتا ہے وہ، لنفسی اپنی جان کے لیے، لا یؤمن نہیں مومن ہو سکتا، احدکم تم میں سے کوئی بھی ایک، حتی یہاں تک کہ، یحب و پسند کرے، لاخیہ اپنے بھائی کے لیے، ما یحب لنفسی جو وہ اپنی جان کے لیے پسند کرتا ہے۔ متفق علیہ، اس کا مطلب ہے اس روایت کو امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ انہوں نے روایت کیا ہے، انہوں نے اپنی کتابوں میں اس کو نقل کیا۔ سو یہ حوالہ ہے اور یہ حدیث اور یہ اس کا ریفرنس ہے، متفق علیہ اس کا ریفرنس ہے، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، یعنی کہ انسان کوئی بھی چیز ہے وہ اپنے لیے جو پسند کرتا ہے وہی وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرتا ہے۔ اور سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم اس وقت تک نیکی کو نہیں پہنچ سکتے حتیٰ کہ تم وہی خرچ نہ کرو جو تم اپنے لیے پسند کرو۔ سو انسان کو دوسروں کے لیے وہی کچھ پسند کرنا چاہیے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے، کلام ہو، کوئی بھی چیز ہو، ٹھیک ہے، ہدیہ ہو، تحفہ ہو، کھانا ہو، کوئی بھی چیز ہو، تو وہ آپ اگر جب کسی کو دیتے ہیں تو آپ دیکھیں کیا میں اپنے لیے یہ پسند کرتا ہوں جو میں اپنے بھائی کو دے رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ حتیٰ کہ کوئی بھی چیز، اگر آپ کا کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ مسئلہ ہو جاتا ہے، آپ اس کے ساتھ کوئی زیادتی کرتے ہیں، تو آپ سوچیں کیا یہ زیادتی اگر میرے ساتھ ہو تو میرا کیا بنے گا اس میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں انسان کو سوچنی چاہیے، کیونکہ اسلام محبت کا دین ہے، پیار کا دین ہے، ایک دوسرے کو ایک کے ساتھ ملاتا ہے، آپس میں دوسروں کو ملاتا ہے۔ تو اس لیے
ان چیزوں کا ہمیں خیال کرنا چاہیے. سو یہ حدیث بھی آپ نے زبانی یاد کرنی ہے. سو 2 احادیث ہو گئیں. اس کے بعد حدیث نمبر 3. یہ جو احادیث میں آپ کو دیتا ہوں آپ ایسا کیا کریں ان کو زبانی یاد کر کے مجھے وائس میسج میں سینڈ کیا کرے ریکارڈ کر کے. وائس میسج میں آپ نے زبانی ریکارڈ پہلے یاد کرنی ہے, پھر اس کو وائس میسج میں زبانی ریکارڈ کرنا ہے اور پرسنل میں مجھے شیئر کرنی ہے تاکہ مجھے پتہ چل جائے کہ آپ نے حدیث کو یاد کیا ہے. سو یہ آج کی ہماری تیسری حدیث. آپ دنوں کو مقرر کر لیں اپنے لیے کہ میں نے 2 دن اس حدیث کو دینے ہیں, 1 دن اس حدیث مبارکہ کو دینا ہے. یہ تھوڑی سی حدیث لمبی ہے تو میں نے 2 دن اس کو بھی دینا. اس طرح کر کے آپ حدیث کو یاد کر لیں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بے شک اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, من وہ شخص کانا جو ہے یؤمن ایمان لاتا باللہ اللہ پر, والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر, فلیقل پس چاہیے کہ وہ کہے خیرن اچھی بات, او لیصمت یا وہ خاموش رہے. ومن اور وہ شخص کانا جو ہے یؤمن ایمان لاتا باللہ اللہ پر, والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر, فلیکرم جارہ تو اپنے پڑوسی کی عزت کرے, پڑوسی کا خیال رکھے. ومن کانا اور وہ شخص کانا جو ہے یؤمن ایمان لاتا باللہ اللہ پر, والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر, فلیکرم ضیفہ چاہیے کہ وہ اکرام کرے, عزت کرے اپنے مہمان, ضیفہ اپنے مہمان. اس کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. تو یہ حدیث ہے جو میں ترجمے کے ساتھ پڑھ دی, میں دوبارہ پڑھتا ہوں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت, ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره, ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. تو یہ حدیث میں آپ کے سامنے پڑھ دی. آپ نے اس طرح اس کو اچھی طرح سے یاد کرنا ہے. تو انسان کے اچھے ہونے کی یہ بھی علامت ہے کہ وہ خاموش رہے, زیادہ کلام گفتگو نہ کرے, فضول گفتگو نہ کرے. تو اس طرح انسان کے اچھا ہونے کی علامت یہ بھی ہے کہ وہ اپنے پڑوسی کا خیال رکھے, اس کو تکلیف نہ دے, اور اس طرح اپنے مہمان کی عزت کرے. دیکھیے کتنی بڑی بات ہے. جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے, وہ اپنے پڑوسی کو تنگ نہ کرے, وہ اپنے مہمان کی عزت کرے. یہ 3 چیزیں ہیں جو اس حدیث میں بیان ہوئی. اس کے ساتھ آج کا ہمارا درس مکمل ہوا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ اس سے ہمارے لیے بخش بنائے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے لیے باعث نجات بنائے. آج ماشاءاللہ کچھ لوگ حاضر ہوئے ہیں, تعداد اچھی ہے. آپ لوگ جو ہے وہ حاضری کو یقینی بنایا کریں, اس سے آپ کو فائدہ ہوگا. ہاں کبھی مجبوری ہوتی ہے, انٹرنیٹ کمزور ہے, مسئلہ انٹرنیٹ کا پرابلم ہے, یا آپ کو کوئی مجبوری ہے, آپ کہیں جاتے ہیں تو کوئی بات نہیں, آپ تشریف لے جائیں. لیکن بعد میں جو ویڈیو ریکارڈ کی جا رہی ہے اس کو آپ لازمی سنیں. بعض بار ایسا ہوتا ہے ویڈیو ریکارڈ نہیں ہو سکتی ہوتی, تو اس صورت میں پھر آپ کا سبق تو ایک مس ہو گیا. بعض کی پرابلم ہو جاتی ہے, موبائل میں مسئلہ ہو جاتا ہے, بیٹ ختم ہو گئی فلاں فلاں, تو ادھر بھی تو کوئی پرابلم ہو سکتی ہے. اس لیے کبھی ریکارڈنگ اگر رہ جائے تو اس کا مطلب ہے آپ کا سبق تو گیا. اس لیے آپ صرف ریکارڈنگ پر ہی آپ نے انحصار نہیں کرنا, بلکہ آپ نے کلاس میں خود بھی تشریف لانا ہے. یہ ریکارڈنگ آپ کی آسانی کے لیے کی جاتی ہے تاکہ بعد میں آپ اس کو سنیں اور سبق کو اچھی طرح سے یاد کر لیں. ٹھیک ہے, بارک اللہ فیکم. جس کو کوئی سوال ہو مجھ سے پرسنل میں سوال کر لیا کرے, میں انشاءاللہ اس کو جواب دوں گا. کہیں کوئی سمجھ نہیں آتی, کہیں کوئی مسئلہ ہوتا ہے, کسی لفظ کا سمجھ نہیں آتی, کہیں کوئی تفسیر پوچھنی ہے, حدیث کے بارے میں پوچھنا ہے, کوئی اور سوال پوچھنا ہے, تو المجال لکم المفتوح, آپ کے لیے جو مجال ہے, میدان کھلا ہے, آپ مجھ سے بلا جھجک سوال کر سکتے ہیں. بارک اللہ فیکم. اچھا قاری صاحب, مجھے ایک سوال کرنا تھا. جی یہ جو احادیث آپ نے ابھی ہمیں بتائی ہیں, تو یہ ساری احادیث جو ہیں وہ آیت نمبر 6 سے ریلیٹ کر رہی ہیں. پہلی حدیث تو سیم ریلیٹ کر رہی ہے نا, جس میں یہ ذکر ہے کہ انسان کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ جو بھی لا یعنی ہے اس کو وہ چھوڑ دے بے مقصد.
تو اس کے بعد جو حدیث نمبر 2 ہے اور حدیث نمبر 3 تو کیا یہ بھی یہ اسی کے ضمن میں آ رہی ہیں، اس آیت کی تفسیر کے ضمن میں دیکھیں اس کو ریلیٹ کر سکتے ہیں؟ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، اچھی بات کہے یا وہ خاموش رہے. ان کے چغل خور نہ چغل خور کہ وہ اچھی بات کرتے ہیں، نہیں. چغل خور جو ہے وہ ایک جا کر جو فساد پھیلانا چاہتا ہے وہ اچھی بات کرنے کا مستحق نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو ترکہ مالا یعنی اور من حسن اسلام اور من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، ان دونوں کا تعلق آپ کے سامنے واضح ہو گیا. پھر اس کے بعد جو تیسری حدیث ہے وہ اس سے کس طرح ریلیٹڈ ہے، وہ اس طرح ہے لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، جو کچھ اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرے. ٹھیک ہے، تو جو نمام ہوتا ہے یہ اصل میں خیر خواہ نہیں ہوتا، یہ اصل میں خیر خواہ نہیں ہوتا. اس کو سوچنا چاہیے کہ میں یہ جو کام کر رہا ہوں اگر کوئی شخص اسی طرح کا کام میرے لیے کرے تو کیا مجھے دکھ نہیں پہنچے گا. آپ کو سمجھ تھوڑی سی گہرائی میں آپ کو سمجھ آئی بات کی؟ الحمدللہ مجھے فوراً یہ واضح ہو گیا. جزاکم ہاں اللہ جی خیرا ٹھیک ہے کثیرا. جی، جزاکم اللہ، بارک اللہ فیکم. اپنی میٹنگ کو ہم اینڈ کرتے ہیں اور ویڈیو کو ہم انشاءاللہ آپ کی طرف شیئر کر دیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.